واقعہ ایک صحیح حدیث ہے اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں۔ واقعہ بتانے سے پہلے میں ایک اور حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی انسان کو ابتلاؤں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ یہود کے دور کی بات ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے مطابق بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی عابد و زاہد شخص تھا، انتہائی متقی، پرہیزگار، نیک اور عبادت گزار۔ ایک ایسا شخص جو ہر وقت اسی لگن اور اسی لو میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح سے اپنے رب کو راضی کرے اور کس طرح سے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکے۔ اس کے لیے اس نے خاص جگہ بنائی ہوئی تھی جسے محبت کہتے تھے۔ اس میں وہ عبادت میں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت وہاں موجود رہتا تھا، دنیا سے کنارہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ صحبت نہیں کرتا تھا، ہر وقت وہ اسی دھیان میں رہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کے ذریعے سے رتبہ اور مقام حاصل کرے اور اپنے رب کی رضا حاصل کرے۔ نتیجتاً اسے معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ ریپوٹیشن حاصل ہو گئی، لیکن اس سارے سلسلے میں وہ حقوق کو نظر انداز کرنے کا ایک مجرم بندہ تھا۔ یہ غفلت اور کوتاہی جو اس سے ہوتی تھی یہ اپنی والدہ کے حقوق کی ادائیگی میں ہوتی تھی۔ یعنی اسے یہ خیال نہیں گزرتا تھا کہ جب اس طرز عبادت میں ڈوبا رہتا ہے یا اس درجے جس انہماک میں رہتا ہے اس کی والدہ کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے یا اسے وہ پکارتی ہیں یا ان کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ماں سے بالکل غافل رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنی عبادت گاہ میں اسی طرح یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے میں مصروف تھا کہ اس کی والدہ نے آ کر اسے آواز دی اور پکارا، لیکن اس نے چونکہ وہ اپنے پورے دھیان میں تھا، استقراق میں تھا، اس نے سوچا کہ اللہ کے سامنے والدہ کے حکم کو ٹالنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، لہٰذا اس نے اپنی نماز نہیں توڑی، نہ صرف نماز نہیں توڑی بلکہ جا کے والدہ کے ساتھ کلام بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ آپ کیوں آئی تھی۔ اگلا دن اسی طرح پھر پورا گزر گیا، پھر اس سے ملنے اس سے اگلے دن پھر والدہ آئی تو دیکھا وہ پھر مصروف عبادت و ریاضت ہے، وہ پھر اپنی عبادت میں محو ہے۔ دوبارہ سے اسے پکارا، اس نے دوبارہ نظر انداز کیا اور سوچا کہ اللہ کو راضی کرنا جو ہے وہ بہت افضل ہے والدہ کو راضی کرنے سے۔ اس نے پھر ان کی پکار کو نظر انداز کیا، بلکہ نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ جا کے پوچھا بھی نہیں۔ پھر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ تیسرے دن پھر والدہ آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دوران والدہ سے ہم کلام نہیں ہوا، ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ کیا معاملہ درپیش ہے، یا آپ آئی تھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، حکم کیجئے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیا خدمت کر سکتا ہوں یا میرے لیے کوئی حکم ہے تو ارشاد کیجئے۔ جب انہوں نے دوبارہ بیٹے کو اسی حال میں دیکھا تو بیٹے کو ایک بد دعا دی اور انہیں کہا کہ میری بد دعا ہے کہ تو اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے جب تک تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ والدہ یہ بد دعا دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدکار اور گناہگار عورت جو کہ مشہور تھی اس معاشرے میں اپنی برائی کی وجہ سے وہ ان کے سامنے حاضر ہوئی اور انہیں برائی پر مائل کرنا چاہا، اور یہ نیک اور برگزیدہ شخص تھے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور اتنی استقامت دین پر دی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس سے معذرت کر لی اور بالکل برائی کی طرف راغب اور متوجہ نہ ہوئے۔ وہ عورت ناکام، مایوس اور نامراد ہو کر لوٹ گئی، لیکن ہر شر انگیز شخص ہوتا ہے اس کے پاس فتنہ پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ یا طریقہ موجود ہوتا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ جریب پر کسی نہ کسی طرح کوئی بہتان یا الزام لگے، اور والدہ کی بد دعا نے بھی پورا ہونا تھا، لہٰذا اس کی کسی اور شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ حاملہ ہو گئی اور اہل علاقہ نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے الزام جری پر لگا دیا۔ لوگ یہ سن کر اشتعال میں آگے، اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار شخص جس کی ہم اتنی عزت و احترام کرتے ہیں، اس کے یہ معاملات ہیں۔ غصے اور اشتعال میں آ کر لوگوں نے جری کو اتنا مارا پیٹا اور اس کی وہ عبادت گاہ بھی ڈھا دی۔
جب لوگ مار رہے تھے تو جری نے پوچھا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانتا وہ جو عورت ہے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے یا ہونے والی ہے، اور اس نے کہا کہ تو اس کا باپ ہے۔ جری نے کہا کہ اس عورت کو ایک دفعہ میرے سامنے لے کر آؤ یا میری ملاقات کراؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی تو اللہ کا نام لے کر، جو اس دستور میں بنی اسرائیل کی امت میں جو طریقہ تھا رب کو پکارنے کا، اس طریقے کے مطابق اللہ کو پکار کر اس بچے سے پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ تو مادر شکم میں وہ بچہ بول پڑا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، وہ شخص ہے جو سب لوگوں نے جو وہاں موجود تھے اسے سن لیا۔ جب انہیں ان کے پاک معصوم اور پاکیزہ ہونے کا یقین آ گیا تو لوگ ان سے معافی مانگنے لگ پڑے اور ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر دے یا چاندی کا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مٹی کا ہی منظور ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اشارہ کرتی ہے اس طرف کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں، جتنی بھی عبادات ہوں، لیکن حقوق العباد اور خاص طور پر والدین کے حقوق، اور والدین میں بھی خاص طور پر والدہ کی حکم عدولی، والدہ کی نافرمانی، اور ان کی جو ہم ان کا دل دکھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو آزمائشیں، عذاب اور مختلف طرح کی سختیاں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت کے مطابق حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ والدین کی فرما برداری عمر میں برکت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت، خاص طور پر والدہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔